کا اکیلا مالک ہے. اور جب مسجد میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ وقت پر اذان دی جاتی ہے. اذان آج ہمارے پاس بڑے اس کے ایشوز بن گئے ہیں, کئی لوگوں کو اس سے ڈسٹربنس ہے, لیکن اگر اذان صحیح آواز میں, پیارے انداز میں, جس طرح مکۃ المکرمہ میں ہوتی ہے, جس طرح مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے, ایسی آواز سے اذان دی جائے, ہمارے غیر مسلم دوست احباب کو بتایا جائے کہ یہ اذان آپ کو ہمارا بھائی بننے کے لیے بلاوا ہے, آپ کو ہمارے ساتھ صف میں کھڑے ہونے کا بلاوا ہے. اذان صرف مسلمان کو نہیں بلاتی, 5 وقت اس زمین پر مؤذن اذان دے کر اعلان کرتا ہے. یہ عالمی بھائی چارگی کا اعظم پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ اے انسانو, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کائنات میں کوئی بڑا نہیں. کئی غیر مسلم دوست احباب کو, خاص طور پہ انڈیا کے کئی نان مسلمز کو یہ غلط فہمی ہے, ہم اذان میں اکبر دا گریٹ مغل بادشاہ کو اللہ سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ اکبر کا معنی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی گریٹ نہیں ہے ایکسپٹ دا گاڈ. دا گاڈ از دا گریٹسٹ. خدا سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. مؤذن پھر کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ, 2 بار کہتے ہیں, 4 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. پھر 2 بار کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے برابر نہیں ہے, اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے, اللہ کے ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اشہدو ان محمد رسول اللہ. مؤذن اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم نے اللہ کو اکیلا معبود مانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا, حیا علی الصلاۃ, چھوڑ دو دنیا کا ہر کام اور آؤ عبادت کرنے اللہ رب العالمین کی. حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح. تم جاننا چاہتے ہو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دنیا میں بڑا بزنس کمانے سے نہیں ہے, کامیابی دنیا کا لیڈر بننے سے نہیں ہے, کامیابی دنیا کے کسی ملک کا پریزیڈنٹ بننے سے یا بادشاہ بننے سے نہیں ہے. کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ تم اللہ کے سب سے بہترین غلام بن کر دکھاؤ. یہی اصل کامیابی ہے. اس کے بعد مؤذن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان دی جائے تو سننے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ اذان کو دہراتے جائیں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, آپ نے بھی کہا اللہ اکبر, کہا اللہ ہی بڑا ہے. مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, آپ نے بھی کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ, آپ نے بھی کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. مؤذن نے جب کہا حی علی الصلاۃ, آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے جو مجھے اللہ کی عبادت سے روک سکے. مؤذن یہ سب کہنے کے بعد, حی علی الفلاح کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مانا اب تم انسان اللہ کی عبادت کے لیے آؤ یا نہ آؤ, تمہارے عبادت کرنے اور نہیں کرنے سے اللہ کی بڑائی میں, شان میں, اس کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے, وہی بڑا رہے گا. پھر لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. مسلمان جب مسجد کو جانا شروع کرتے ہیں, بھائی چارگی سکھایا گیا. کیا سکھایا گیا؟ کہ سب مل کر مسجد کو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے آزو بازو بیٹھ کر وضو بناتے ہیں, یعنی ذہنی طور پر اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اقامت دی جاتی ہے, اقامت کے ساتھ ہی ایک امیر آگے بڑھ گیا امامت کرنے, پوری مسلمانوں کی قوم صف بنا کر ٹھہر گئی پیچھے. اب صف میں جب ٹھہرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ سعودی کے کنگ عبداللہ ٹھہرے ہوں اور ان کے بازو انہیں موقع مل جائے اس حیدرآباد کے ایک رکشے والے کو بازو ٹھہرنے کا. اللہ کی قسم آپ مجھے بتائیے کون سی دنیا کی طاقت ہے جو اس رکشے والے کو عبداللہ کے بازو سے ہٹا سکے؟ اس سے پیاری بھائی چارگی 5 وقت فرض کے طور پر بتائی جا رہی ہے نبی کے پیغام میں. اس سے پیاری بھائی چارگی کیا چاہیے؟ آج ملک ہمارا ہندوستان آزاد ہو کر 50 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن آج بھی ہمارے گاؤں اور کھیڑوں میں ذات پات کی بنیاد پر قتل و غارت گیری کی جاتی ہے. تو نیچی ذات کا, تو اونچی ذات کا, میں برہمن, تو شودرا. آج بھی اس نام پر لڑایا ہے اس ملک میں. میرے نبی نے پیغام دیا 5 وقت تم برہمن ہو یا شودرا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو, آؤ کاندھے سے کاندھا ملا کر اللہ کے غلام بن کر ٹھہر جاؤ اور دنیا کی اپنی اصلیتوں کو بھول جاؤ. اس سے اچھا کوئی عالمی بھائی چارگی کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا. 1 وقت نہیں, 5 وقت. اور ان 5 اوقات میں شروعات دنیا کی آپ جب کرتے ہیں, اپنے نئے صبح کی شروعات
اللہ نے کہا میری غلامی کا اظہار کرو، اقرار کرو، کہو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم سب آپس میں اللہ کے غلام بھائی ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی؟ عشاء کی نماز کے بعد وہ سو جایا کرتے۔ رات جو تمہارے ختم کا وقت ہے پورے دن کے گزارنے کا، جب رات میں جاؤ تو پھر وہی غلامی کا اظہار کہ اے اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں واپس ہے، میرے ساتھ جتنے صف میں ہیں یہ سب میرے بھائی ہیں، میں ان کے کاندھے کو کاندھا ملایا، پاؤں سے پاؤں ملایا، بغیر کوئی دل میں خلش رکھے میرے بھائی کے بازو کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم صف بنا لو، ہمارے پاس آج کل صف کیسی بنتی، مسجد میں پہلوان آتے ہیں، پھر ایک جنا، پھر ایک جنا یہاں، کیا ہے، پھر انہوں یہاں ٹھہرے ہوئے رہتے، انہیں ایسٹ میں رہتا، انہیں ویسٹ میں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب صف باندھو تو کاندھے سے کاندھا، پاؤں سے پاؤں ملا لو، بیچ میں جگہ مت چھوڑو ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں کہا جب مسلمان صف بندی میں کاندھے سے کاندھا نہیں ملاتے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر بھیجا جاتا ہے، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے دشمنی ڈال دیتا ہے۔ صف کا باندھنا اتنا اہم ہے ہمارے پاس، یہ بھائی چارگی کی تعلیم نہیں